الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں سب مسلمانوں میں ایصال ثواب کا بڑا ایک سلسلہ رہتا ہے. انتقال کے بعد مرحومین کے لیے سب جمع ہوتے ہیں، ایصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے تو وہی ہے جو خود کوشش کرتا ہے. تو وہ جو اس نے اپنی زندگی میں اعمال کیے تو اس کے بعد پھر ایصال ثواب کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہاں، یہ جو ہے وہ لیس للانسان الا ما سعی، یہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو یہ آیت تو ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انسان کو صرف وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے؟ اللہ نے ہمیں جو ہے نا ہم کو آنکھیں دی، کان دیے، ہمیں زبان عطا کی، ہمیں حیات بخشی، زندگی دی نا اس نے. ہمیں ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، ایک ماحول فراہم کیا، وطن دیا، ٹھیک ہے، عزیز رشتہ دار دیے، اچھے گھرانے میں پیدا کیا، عقل دیا، عقل شعور دیا، اچھا بولنے کی صلاحیت عطا کی، سمجھ بوجھ فہم و تدبر عطا کیا. بے شمار باتیں تو ہیں جن کے لیے ہم نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں. ہمارا جسم سلامت ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ ہمارے دل کے 4 خانے کھلے ہوئے ہیں، کیا کوشش ہے ہماری؟ ہمارے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، پھولتے پچکتے ہیں، ہمارے گردے یورینیشن میں ہماری مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اعصاب، ہمارا حرام مغز، ہمارا دماغ، برین صحیح ورکنگ کرتا ہے. تو اس میں ہماری ایفرٹ کتنی ہے؟ سامن صحیح ہے نا کوشش. وہ لیس للانسان الا ما سعی، یہ تو قرآن پاک کی نص ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ترجمہ تو ہے انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے. تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی ہم کوشش نہیں کریں گے وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گی، اور جس کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں ضرور ملے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا بھائی جتنے بھی لوگ ہیں جو غریب ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، ہو جاتے ہیں سارے، کوشش تو کرتے. اچھا بی سی ڈالتے ہیں سب لوگ مل کر، ہر ایک کوشش کرتا ہے یار میری بی سی نکل آئے. نکلتی تو ایک کی ہے، کوشش سب کی برابر ہے، نکلی ایک کی، یہ کیا مطلب ہوا؟ اور کتنی ساری چیزیں ہمیں بغیر کوشش کے مل جاتی ہیں. راستے میں گاڑی جو ہے چلا کے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تکلیف مل گئی، اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی تھی؟ بچے کو ہم نے تعلیم کے لیے ڈالا تھا اسکول میں، اس کو کسی نے نشے میں لگا دیا. ہم نے تو یہ کوشش نہیں کی تھی کہ ہمارا بچہ خراب ہو، ہم نے کوشش کی تھی ہمارا بچہ نیک بنے، اچھا ہو. تو اس آیت کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتا وہ نہیں ملتا، یہ مفہوم نہیں ہے اس کا.
اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مایوس نہ ہو، جس کی وہ کوشش کرے گا اللہ اپنے فضل سے عطا کرے گا. فضل کی کہیں منع نہیں ہے. آپ کوشش کرتے رہو، یا تو اللہ تعالیٰ یہاں دے دے گا یا وہاں دے دے گا، اور بے شمار تو وہ بغیر مانگے دے دیتا ہے، بغیر کوشش کے دے دیتا ہے. تو یہ ایصال ثواب جو ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ بندے نے کچھ نہیں کیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا. ہاں اس نے ایک کوشش کی تھی، اگر اس کو گنا جائے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا اور وہ ایمان لے کر آیا تھا، اور اپنے آپ کو اس نے اہل سنت و جماعت میں رکھا تھا. کوشش کر کے رکھا تھا نا بھائی اہل سنت میں رہا نا. وہ فرقے تو بہت سارے تھے جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے، لیکن اس نے کہا نہیں بھائی یہ والا صحیح ہے کہ مرنے کے بعد کوئی میرے لیے دعا تو کرے گا نا. تو اس نے کوشش کی، اپنے آپ کو اہل حق میں رکھا. تو اس آیت کے مطابق اس کوشش کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایصال ثواب عطا کرے گا. جو لوگ ایصال ثواب کریں گے وہ رب تعالیٰ اس تک پہنچائے گا. یہ تو ہو گیا اس کا ایک عقلی جواب. باقی رہی ہے کہ ہمارا دین عقل سے نہیں ہے، نقل سے ہے. نقل سے مراد یہ کہ جو قرآن و حدیث میں آیا، بزرگوں نے جیسا کیا ہمیں ویسا کرنے کا حکم ہے. صحیح ہے نا؟ تو اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کیا؟ بالکل کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کوئی صدقہ وغیرہ کرنے کی وصیت نہیں کر سکیں، اچانک ان کا انتقال ہو گیا. تو اگر میں ان کے لیے کوئی نیک عمل کروں تو کیا اس نیک عمل کا جو میں کروں گا اور میں نیت کروں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے تو کیا پہنچے گا؟ فرمایا ہاں بالکل پہنچے گا، تم نیک عمل کرو. تو انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر میں کیا عمل کروں؟ فرمایا پانی، الماء، پانی. اچھا، پانی کی ان دنوں مدینہ شریف میں بڑی قلت تھی. آج بھی جیسے مکہ مدینہ میں عرب شریف میں پانی آپ کو خرید کے پینا پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو چلو مفت میں مل جاتا ہے نا، بظاہر اتنا مہنگا نہیں ہے، وہاں تو خریدنا پڑتا ہے. تو پانی اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی اس قسم کا وہ ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں تھی کہ دوسری جگہوں سے پانی لایا جائے، ٹھنڈی مشینیں یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. ایسے کنواں کھودو وہ پانی نکالو، یا کبھی بارش ہو جائے تو بارش کا جو پانی کسی جگہ ایک تالاب سا بن گیا تو اس میں سے سب لوگ پانی پی رہے. اگر بڑا تالاب ہے، بہت بڑا تالاب ہے، تو اس میں جانور بھی پی لیتے تھے، تو وہاں سے لوگ انسان بھی کر کے پیتے تھے، جیسے آج بھی ہوتا ہے، ہاں گوٹوں میں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی. تو انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہم کرتے، انہوں نے کنواں خریدا پانی کا، یا کنواں کھدوایا، کنویں کا انتظام کیا. انتظام کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دعا فرما دیں کہ یہ جو پانی کا ثواب ہے یہ میں اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں، جو آئے اس میں سے پانی لے پیے، بس مسلمان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں، جو بھی آئے انسان ہے وہ پیے، صدقہ کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں. اب آپ دعا کر دیں کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میری ماں کو پہنچے. فرمایا اچھا چلو مجھے لے کر چلو. چاہتے تو وہیں سے بیٹھ کے دعا ہو جاتی، لیکن جیسے ہمیں کہتے ہیں نا بھائی تم سامنے کیوں رکھتے ہو، تو اس لیے رکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ کر کنویں کو یعنی پانی کو سامنے رکھ کر دعا کی تھی. اور دعا کیا کی؟ فرمایا اللہم ھذا لأم سعد، یا اللہ اس کا ثواب جو ہے وہ سعد کی والدہ کو پہنچا دے. ٹھیک ہے. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ سارے مدینے کے لوگ وہاں سے پانی پیتے تھے، اور وہ تھا کس کا؟
हाज़ा ली उम्मी साद, किसने वक्फ किया था उसको? तो इसाले सवाब करना हमारे सहाबा किराम से साबित है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि किसी के दुनिया से जाने के बाद उसके लिए अगर कोई नेक काम किया जाए और ये नियत की जाए कि या अल्लाह मैं ये नेकी कर रहा हूँ तो इसका सवाब फ़लाँ को मुंतकिल कर दे, तो जिसको हम कहते हैं इसाल कर देना, पहुँचा देना, तो अल्लाह ताला उसका सवाब उस शख्स को पहुँचा देता है। अच्छा, इसमें उस वक्त तो जाहिर सी बात है कोई मिठाई की दुकानें नहीं थी, कोई बिरयानी की देगें नहीं थी, सबसे बड़ी नेमत पानी थी, पानी की नेमत थी भाई। और ना तो घरों में खाने भी कम पकते थे, खजूरें होती थी, और वो खजूरें फिर सब घरों में होती थी, हर घर में एक आध दरख्त होता था खजूर का। मदीना शरीफ में तो ऐसे ही था वरना तो बागात होते थे लोगों के अपने अपने। तो खजूर कोई मुश्किल काम नहीं था कि यानी गरीब से गरीब आदमी के पास खजूर तो होती थी, खजूर और पानी वो कहीं ना कहीं से मिल जाता था। तो अब हर दौर में अपने तकाज़े होते हैं। आज भी अगर कोई अपने दौर के लिहाज से खाना बनाए या कच्चा खाना या कपड़ा या कोई सूट गरीबों में तकसीम करना चाहे और इसाले सवाब की नियत करे कि अल्लाह इसका सवाब मेरे फ़ला मरहूम को पहुँचे, तो अल्लाह तबारक व तआला करीम है, वो आपकी दुआ कबूल करके आपका सवाब उस तक पहुँचा देगा। आपका भी सवाब कम नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आपका सवाब कम हो गया। अब ये है कि इसमें हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जो मुस्तहिकीन हैं, जिनको वाकई किसी की मदद की ज़रूरत है, तो कोशिश करना चाहिए कि वैसे तो हम अगर किसी के मेहमान नवाजी भी करते हैं घर में बुला के, तो मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम ज़ैफ़ाहु, हदीस पाक में है कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है तो उसको चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे और उसकी इज्जत करे। तो मेहमान नवाजी करने में खाना भी आता है, ठीक है। तो अब ये हुक्म हो गया और हुक्म पर अमल करने का सवाब होता है। नबी अलैहिस्सलाम की हुक्म पर अमल करना बाइस सवाब है ना, तो इसका सवाब जो है वो जितना भी मिला, आपने मेहमान को खाना खिलाया, आप इसका सवाब भी इसाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि मेहमान तो चलो अपने लोग ही होंगे ना, करीबी, जिनके घरों में भी खाना होगा, बेहतर ये है कि उनको खाना पहुंचाया जाए ढूंढ के, भले उन तक कपड़े पहुंचाए जाएं, उनके दवाएं पहुंचाई जाएं जो मुस्तहिकीन है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप वक्फ कर दें, ठीक है ना, सबसे बेहतर तरीका ये है। और अगर आप लोगों को जमा करते हैं कि चलो भाई सब इसके लिए कुरान पाक पढ़ो, ठीक है, जैसे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाइश की थी, कभी एक वक्फ यानी कोई वफ्द था, वो रास्ते में जा रहा था, किसी मस्जिद में जाके उस तरफ उनका कस था, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो फला जगह मस्जिद में जाए और 2 रकत पढ़ के ये कहे कि या अल्लाह इसका सवाब अबू हुरैरा को पहुंचा दे, यानी जिंदा को। आपने खुद फरमाया कि अपने लिए इसाले सवाब करने की फरमाइश की कि तुम मेरे लिए इसाले सवाब कर देना। तो एक ने बोला कि हज़रत मैं ये काम करूँगा, आपने फरमाया अच्छा चलो ठीक है। तो ये भी हदीस शरीफ है। अब अहादीस में तो ये है कि जिंदा को भी इसाले सवाब हो सकता है, सदका खैरात का भी हो सकता है, नफल इबादत का भी हो सकता है। अब नफल इबादतों में नमाज में सब चीज़ें आ जाती हैं। नमाज में तिलावत है, नमाज में क़याम है, नमाज में रुकू है, नमाज में सजदा है, तो हर तरह की इबादत आ गई, जिस्मानी इबादत भी आ गई। नमाज जब तक हम पढ़ रहे हैं तो हम रोज़े की तरह होते हैं कि ना हम कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तो ये भी एक, अगर हम खाएंगे तो हमारी नमाज टूट जाएगी, पिएंगे नमाज जो है ना हमारी नमाज टूट जाएगी। तो नमाज में तो सब इबादतों का रंग मौजूद है, इसलिए सबसे अफजल इबादत है नमाज।
تو نماز پڑھنا، نماز کا ثواب جو ہے وہ آپ دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نیک شخص ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ دوسرے کو پہنچانا بالکل لاجیکل ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام نے عمل بھی کر کے دکھایا کہ ایسے کرو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، بلکہ خود اس میں شریک ہوئے کہ دعا فرمائیں ھذا لأم سعد، یہ دعا کس کی ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور پانی سامنے رکھ کر ہے، جیسے کہ ہم کھانا سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں، تاکہ وہ اس کی نیت متعین ہو جائے بھئی یہ والا کھانا ہے یا یہ والا پانی ہے، اس کا ثواب ملے۔ ہاں اس کو جو ہے وہ ایونٹ بنا لینا کہ جیسے سوئم ہے، 40واں ہے، برسی ہے، اس میں ہال بک کرانا اور وہ ایک سیرمنی کی طرح اس کو کر لینا، تو پھر غلو، یہ نہیں، اس کا حکم نہیں ہے، اس میں دعوت نہیں ہے۔ آپ قرآن خوانی کی دعوت آپ دے سکتے ہیں، بھئی فلاں ٹائم پہ قرآن خوانی ہوگی، کھانے کی دعوت نہیں کریں گے آپ کسی کی، کہ اگر کھانے کا وقت ہوا تو کھانا موجود ہوگا، کر لیں گے انتظام، نہیں ہوا تو ڈزنٹ میٹر۔ کھانے کی دعوت، غم میں کھانے کی دعوت نہیں ہوتی ہے، دعوت خوشی کی ہوتی ہے، ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، نکاح کی دعوت ہوتی ہے، اور کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو شریعت میں ہے کہ غم میں کھانے کی دعوت نہیں ہوتی، جب غم کا موقع ہوتا ہے۔ غم کے موقع میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی عبادت کرنی ہے، ہم نے بیٹھ کے کچھ پڑھنا ہے، کچھ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب ہر بندہ تلاوت نہیں کر سکتا، تو چلو بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے گا، اس کا اثار ثواب کر لے گا۔ اچھا اگر ہم لوگوں کو جمع نہیں کریں گے تو پھر شاید ہی کوئی کرے، پھر نہیں کریں گے۔ ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کا تجربہ ہے، ہمارے کوئی ایسا گھر شاید ہی کوئی ہو جس کے گھر میں کبھی کسی کے خاندان میں کسی کی میت نہ ہوئی ہو۔ تو دیکھیں جب موقع ہوتا ہے تب ہی کچھ پڑھائی ہوتی ہے، ورنہ اپنے سگے خون بھولے رہتے، اشارے صاحب نہیں کرتا کوئی۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ تم مرنے والے کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، کہ مرنے والے کی وہ کیفیت ہوتی ہے جیسے دریا میں ڈوبنے والا ہوتا ہے، کہ وہ ایک تنکے کو بھی پکڑتا ہے اور چاہتا ہے کہ شاید اس سے میری نجات ہو جائے گی، میں بچ جاؤں گا، تو وہ تمہارے اصالے ثواب کی وجہ سے اس کو تقویت ملتی ہے اور اس کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر کیا کیا، ہم نے کچھ اصالے ثواب کیا، درود شریف پڑھا، اب ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، ہم نے یہ نیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو گویا اب اس کے نام کا جنت میں درخت لگے گا، تو جنت میں درخت لگے گا، اور جس مومن کی قبر میں اگر جنت کی کھڑکی کھل جائے تو وہاں اس کی روح کو جنتی کھانے ملیں گے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا، یار یہ تم یوں کرتے ہو تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں الٹے سیدھے پتہ نہیں کیا کیا سوالات کرتے ہیں، عقلی سوال۔ عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ بھئی پھر عذاب قبر تو ہے ہی نہیں، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ عقل پہ چلتے چلتے تو خدا کا بھی انکار لوگ کر دیتے ہیں کہ خدا ہوتا تو نظر آتا، ہمیں تو وہی نظر نہیں آیا خدا۔ تو ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں جو دین کو مانتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ملحدوں سے پھر وہ الگ ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، ان سے پھر قرآن و حدیث کی بات نہیں ہوتی، ان سے دوسرے دلائل سے بات ہوتی ہے۔ ہم تو بھی ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ تو ان کا تو یہ ہے کہ بھئی اصالے ثواب آپ کریں گے تو یہ یہاں کا جو بھی نعمت ہے، عبادت سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ کسی نعمت کی شکل میں ہوگا نا، جنت کی نعمت ملے گی۔ جیسے حدیث پاک میں وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب کیا ہے کہ اس کے نام کا جنت میں درخت لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے ایک بار سبحان اللہ کہہ کر نیت کر لی کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ابو کو پہنچے، تو ابو کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا گیا میرے نیت کرنے سے۔ اچھا وہ اب اللہ کا فضل ہے کہ وہ عمل کرنے والے کو محروم نہیں کرے گا،
یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ثواب کی نیت کر لی تو میرے نام کا تو وہاں چلا گیا تو میرے پاس زیرو ہو گیا. نہ نہ نہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ عبادت کرنے والے کو بھی دیتا ہے، اور وہ جس کی نیت کر لے، بلکہ جس کی نیت کر لے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اللہ کا فضل کوئی محدود چیز نہیں ہے. آپ جس کی نیت کریں گے اس کو اس سبحان اللہ کہنے کا ثواب پہنچے گا. باقاعدہ آپ کھانا نہ بھی رکھیں سامنے، اب نماز کے بعد آپ دعا کر لیں کہ اللہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، جو تسبیحات کی ہیں، درود شریف پڑھا ہے، اس کا سارے کا ثواب میری امی کو پہنچا دے، میرے ابو کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. آپ کے پاس سے بھی نہیں جائے گا اور ان کو بھی مل جائے گا. ہم لوگ بالکل اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اپنے جگری دوستوں کو بھول جاتے ہیں، بلکہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، قریبی لوگوں کو بھول جاتے ہیں. کبھی یاد ہی نہیں آتا. ہاں شب برات پہ جاتے ہیں تو شب برات پہ جاتے ہیں، وہ بھی اس پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں، بھائی کیوں جاتے ہو بھائی، سال میں ایک دفعہ تو جانے دو یار، کم سے کم ایک دفعہ تو یاد کر لے اپنوں کو. کیونکہ جب کوئی قبر پہ جاتا ہے، مسلمان کی قبر پہ جائے گا، اس کو جا کے سلام کرے گا تو وہ خوش ہوتا ہے مرنے والا، اور اس کو وعلیکم السلام بھی کہتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور اس کو کہتا بھی ہے کہ میرے لیے کچھ اصالِ ثواب کرو. وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نہیں سن پاتے، لیکن احادیث میں تو آیا نا. اب حدیثیں تو ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی وہ غلط ہو نہیں سکتی. تو اصالِ ثواب ہمیں کرتے رہنا چاہیے. جیسا آپ فرما رہے ہیں دعوت نہیں دینی چاہیے، کیا فرما رہے ہیں تھوڑا اس کو کلیئر کریں. ہاں، یہ جو ہم کھانے کی دعوت رکھتے ہیں نا کہ بھئی فلاں ہال میں آ جاؤ، کھانے کی دعوت ہے، سوئم بسلسلہ سوئم، بسلسلہ چہلم، بسلسلہ برسی، تو کھانے کی دعوت ہے. کھانے کی دعوت کرنا منع ہے شرعاً. اہل سنت و جماعت میں کھانے کی دعوت، غم کے موقع پہ کھانے کی دعوت نہیں ہوتی، منع ہے. ہاں اگر کوئی آیا گھر پہ اور کھانے کا وقت ہے تو اس کو جو حاضر ہے آپ کھائیں گے تو اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں، تو یہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ یار 100-150 افراد آ جائیں گے، آئیں گے، آپ نے کھانے کی دعوت نہیں دی، صحیح، لیکن 100-150 افراد آ گئے، اب گھر کا کھانا تو پورا نہیں ہوگا نا. تو اب آپ اپنی جیب سے کھانے کا انتظام ان کے لیے کر سکتے ہیں. اب وہ آپ کے مہمان ہو گئے. صحیح، کہ بھوکے کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ چاہے آپ اپنے بھائی کو کھلا دیں، اپنے والد صاحب کو آپ کھانا کھلا دیں. مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے فضل و کرم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی نیکی کرو اچھی نیت سے. کسی جانور کے ساتھ بھی نیکی کرو گے نا، اس کا بھی ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہے کہ یوں مطلب ایسے دعوت نہ دیں گے کھانا ہوگا، بلکہ یہ کھانے کی دعوت نہیں دیں گے، قرآن خانی کی دعوت دیں گے، ہم اصالِ ثواب کی دعوت دیں گے. ہم اس کو باقاعدہ ایک دینی تقریب بنائیں، فنکشن نہیں بنائیں اس کو. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ افراط و تفریط نہ کریں. یہ ہمارے لوگ، بعض لوگ کرتے ایسا کہ بھئی وہ بچے بلا لیتے. ہم نے کچھ گھروں میں دیکھا کہ وہ انہوں نے کہا بھئی سب لوگ کو تجھے نے بلا لیا اور بچوں کو جو نہ بلا لے، مدرسے کے بچوں کو بھی ان کو ایک کمرے میں کر دیا. چلو بھئی بڑا گھر ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ان کا، اور بچوں کو بولا تم جو ہے یہ جو نا پڑھو، اور باقی سب لوگ بچے ان کے اپنے گھر کے افراد، ان کو تو ماڈرن ہے، ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو بیٹھ کے گپے لگا رہے. جب دعا کا ٹائم آئے گا تو مولوی صاحب کو بولیں گے دعا بھی آپ ہی کرا دیں. نہیں وہ نہیں، بلکہ دل سے دعا کریں. دیکھو مرنے والا، مسلمانوں میں موت کا تصور پہلے سمجھنا چاہیے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے. ہم اس دنیا میں بھی کہیں سے منتقل ہو کر آئے ہیں، عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے ہم اس دنیا میں منتقل ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہم پہلے نہیں تھے، ہماری ارواح پہلے موجود تھی اس دنیا میں، کیونکہ ہم کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ایک جسم کی حاجت تھی. کیونکہ روح
روح کے لیے تو نہ سردی نہ گرمی نہ کوئی تکلیف، تو اس کو آزمانا تھا، تو اس کو جسم میں ڈال کر یہاں بھیجا گیا کہ اب تم کو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرائیں گے، نہلائیں گے بھی ٹھنڈے پانی سے، تم سے زکوٰۃ بھی دلائیں گے، تم سے قربانی بھی کرائیں گے. یہ سارے کام جسم کے اوپر بڑے مشکل ہے، تو مشکل میں ڈالا گیا، اس لیے کہتے ہیں مکلف، جس کو مشکل میں ڈالا گیا ہو. امتحان، اسی امتحان کا تو ثواب ہے. اگر ہمیں سب کام آسان ہی ہو جائے، نہ ہمیں وضو سے کوئی تکلیف ہو، نہ نماز سے، نہ حلال کمانے میں کوئی پریشانی ہو، نہ رشتوں کو نبھانے میں کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی پریشانی نہ ہو، تو پھر ثواب کس بات کا؟ ثواب ہی اس چیز کا ہے کہ ہم اللہ کے نام کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خاطر کوئی تکلیف اٹھائیں. وہ تکلیف ہم اٹھاتے ہیں تو پھر ثواب کا ترتب ہوتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم منتقل ہو کر آئے ہیں یہاں پر، اور یہاں سے منتقل ہو جائیں گے عالم برزخ میں، عالم ارواح میں. مریں گے نہیں، ہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. جسم ہمارا کیونکہ مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے نا جسم، بھئی یہ تو پتہ ہے نا مٹی سے بنا ہے. جی مٹی سے بنا ہے. اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ والدہ جو کچھ کھاتی ہیں اسی سے بچے کی پرورش ہوتی ہے نا شکم میں. تو وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یا تو وہ کوئی پودا ہوگا یا وہ کوئی جانور ہوگا. اگر پودا ہے تو اس کی زندگی کہاں سے ہے؟ زمین سے وہ لے رہا ہے، منرلز لے رہا ہے، پانی لے رہا ہے، مٹی سے لے رہا ہے نا وہ سب کچھ. اور اگر وہ جانور ہے تو جانور کیا کھا کے زندہ ہے؟ سبزی کھا کے زندہ ہے. چارہ کھائے گا، دانہ کھائے گا، چارہ کھائے گا تب زندہ ہوگا نا. تو گویا ساری کی ساری خوراک، جسمانی خوراک جو ماں استعمال کر رہی ہے وہ زمین سے ہی تو آ رہی ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کیا سے کیا بنا دیتا ہے، کیا سے کیا بنا دیتا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کی تو وہ ذات ہے کہ ارحام میں، رحم میں جیسے چاہتا ہے تمہاری شکلیں بناتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت والا ہے، اور وہ کیا ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے. دیکھا نا، کوئی کمی نہیں چھوڑتا، الا یہ کہ کسی کو آزمانا ہو. تو ہم منتقل ہی تو ہوئے ہیں یہاں پر، آگے بھی منتقل ہو جائیں گے، عالم ارواح میں چلے جائیں گے، جیسے ہمارے باپ دادا چلے گئے. اچھا، وہ جہاں گئے وہاں ہمارا انتظار کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کو لوگ بتاتے ہوں گے کہ ہاں میری امی، میرے ابو یا میرے دادا یا میرے نانا جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ خواب میں آ کر، کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو وہ بلاتے ہیں کہ چلو بس کرو، آ جاؤ، یہیں پر رہو گے کیا. بعض اوقات دعوت بھی دیتے ہیں، بعض اوقات خوشی خوشی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو بھائی ہمارے خاندان کا بندہ عالم ارواح میں پہنچنے والا ہے. اب خواب دیکھنے والا ڈر جاتا ہے، یار میں تو مرنے والا ہوں. یہ ڈر جاتا بیچارہ، کیونکہ آگے کی تیاری کچھ نہیں ہے نا. اب اس کو نہیں پتا کہ بھائی یہ تم مومن ہے، تو نے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے تم توبہ کرو، نیکی کرنے کی کوشش کرو، تو آگے ایش ہی ایش. کوئی بری جگہ تھوڑی جا رہے ہیں ہم لوگ. وہ خواہ میں ڈرتے رہتے ہیں، یار مر جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ارے وہیں جائیں گے جہاں ہمارے باپ دادا چلے گئے، انہیں سے جا کے ملیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے کافی سال بعد کی بات ہے، یہ ملک شام میں تھے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاں میرا انتقال ہونے والا ہے.
آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ بس اب چلا ہوا ہے، تو آپ نے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تیار ہو گئے، اور آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، زوجہ نے دیکھا اور وہ رونے لگی، کہنے لگی واہ مصیبتا، واہ حزنا، واہ مصیبتا، ہائے افسوس، ہائے مصیبت، ہائے غم، میری زندگی کا ساتھی جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چپ کرو، واہ تربا، ہائے خوشی کا کیا موقع ہے بھائی، غدا نلقا رسول اللہ، کل تو ہم سرکار سے ملیں گے جا کر۔ اب دیکھو کہ ہم نے منتقل ہی ہونا ہے، ہم نے وہ بولیا سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، کہ روح نہیں مرتی، روح تو منتقل ہوتی ہے۔ روح کا لباس تھا جسم، وہ اسی لیے دیا گیا تھا، جیسے کہ سمندر میں غوطہ خوری کا لباس ہوتا ہے، سمندر میں جائے گا تو غوطہ خوری کا لباس پہن کے جائے گا، خلا میں جائے گا تو خلائی سوٹ پہن کے جائے گا، تاکہ وہ ایگزسٹ کر سکے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روح کو دنیا میں بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے دنیا میں اتارا، زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اس نے تو ہمیں آزمانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اتارا ہے، شکر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر ہم یہاں کی مخلوق نہیں ہے دنیا کی، ہمارے بڑے ابو وہ جنتی ہے، اور ان کی میراث ہے جنت، جائیداد ہے ان کی۔ ہم تو یہاں پر امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، ہم نے تو وہیں جانا واپس، لیکن ایک وقت کے بعد وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ لے کر جائے گا، اور اس کے وعدے پہ بھروسہ ایمان ہے۔ تو ہم نے تو منتقل ہونا ہے، تو جو ارواح دنیا سے چلی جاتی ہیں وہ ہمارا انتظار کرتی ہیں کہ بھی یہ لوگ کب آئیں گے، گویا وہ ہمارے انتظار میں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرا وہ انتظار جو ہے نا وہ کرتی ہیں کہ یہ میرے لیے کیا تحفہ بھجوا رہا ہے، کہتا تھا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، دعوے تو بڑے کرتے تھے، اب قبر پہ مٹی ڈال کے تو موڑ کے بیٹھ گئے، بھول گئے، یاد ہی کچھ نہیں کرتے۔ کبھی عید شبرات پہ چلے گئے تو چلے گئے۔ ہر لمحے یاد کرنا چاہیے، ہر نماز میں یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں والدین کے لیے تو ہے کہ جب تو اپنی نماز پڑھے تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھ، 2 رکعت ان کے لیے بھی نفل پڑھ دے۔ جب روزہ رکھے تو فرض روزہ اپنے لیے رکھے تو رمضان کے علاوہ نفلی روزہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی رکھ، یہ تو حکم ہے ہمیں، تاکہ انہوں نے جو تم پہ احسانات کیے ہیں، سنگت کا، دوست ہیں تو سنگت کا ایک وقت ہوتا ہے، ساتھ کھایا پیا ہوتا ہے، تو اس کا حق ہوتا ہے، صحبت کا حق ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو ایصال ثواب تو لازمی کرنا چاہیے۔ وہ مرتا نہیں ہے جس کی روح نکل جاتی ہے قبر میں دفن ہو گیا، مرتا وہ ہے جس کو اس کے پیچھے والے بھول جائے، وہ مر گیا، کیونکہ اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، یاد کرنے والوں نے یاد کرنا چھوڑ دیا، وہ بیچارہ مر گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جو ہے نا قبرستان کے پاس سے میں گزر رہا تھا، تو گرمی تھی زیادہ، تو ایک پیڑ کے نیچے میں بیٹھ گیا، تو مجھے اونگ آ گئی۔ اونگ آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ظاہر سی بات اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، ان کو یہ منظر دکھایا گیا کہ قبرستان کے جو اندرونی حالات ہیں نا وہ ان کو دکھائے گئے کہ فرشتے کچھ لے کر آئے ہیں، اور سارے قبرستان والے جمع ہو کر، فرشتے کھانا وانا کچھ لے کر آئے ہیں، تو جو ہے نا مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر آ رہے ہیں اور ان سے کھانا لے کر اپنی قبر میں واپس جا رہے ہیں، گویا کہ ایصال ثواب کے لیے کچھ نعمتیں آئی ہیں۔ کہہ رہا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یعنی ایک نوجوان تھا،
اس کو کہنا میں نے دیکھا تو وہ اپنی قبر میں بیٹھا ہوا، اٹھ کے نہیں گیا، ایک تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم نہیں جا رہے؟ کہہ رہے نہیں، میرا تو نام سے آئے گا، مجھے جانا نہیں پڑے گا، لائن میں نہیں لگنا پڑے گا مجھے. میں نے کہا بھی اچھی بات ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میرے لیے میری والدہ روز آنا ایصال ثواب کرتی ہے، تو وہ مجھے میرے کیونکہ نام لے کے ایصال ثواب کرتی ہے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے. اب یہ جو جا کے لے رہے ہیں نا، ان کا ایصال ثواب ان کے نام لے کے نہیں کیا گیا. کسی نے ویسے کر دیا، یا اللہ اس سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے، اہل قبرستان کو اس کا ثواب عطا کر دے. تو اس لیے وہ سب کا مشترکہ ہے، تو سب لوگ جا رہے ہیں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر، تو وہ اس ثواب کو حاصل کر رہے ہیں. نعمتیں جو بھی سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ تقسیم ہو رہی ہیں ارواح میں. اب وہ کھانا روحانی غذا ہوتی ہے، جنت کی ایک غذا ہوتی ہے. کہ کچھ ٹائم کے بعد 3-4 سال کے بعد پھر ایسا ہی منظر میں نے دیکھا. اسی قبرستان میں آیا تو میں مراقبہ کیا. میں نے کہا دیکھوں کیا حال ہے اس قبر کا، نوجوان کا. تو میں نے دیکھا تو وہ بھی لائن میں لگا ہوا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا اصل میں نا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب مجھے ایصال ثواب کرنے والا کوئی ہے نہیں، اب مجھے بھی لائن میں لگ کے لینا پڑتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہر وقت جب بھی کبھی ہمارے یہاں پہ نیاز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب ساری امت کو پہنچا دے. یہ بھی ایک بڑی سمجھ لیں کہ بڑی اس کی بات ہے، فائدے کی بات ہے کہ چلو جس کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے تو ہمارے پاس سے اس کو بھی چلا جائے. کل کو ہم نے بھی مرنا ہے تو ہمیں بھی کوئی ایصال ثواب ایسے کر ہی دے گا، تو یہ کرنا چاہیے ایصال ثواب. یہ سب رجب شریف کا مہینہ ہے اور خواجہ نا حضرت خواجہ صاحب، خواجہ غریب نواز، تو آپ کے نام کے ساتھ غریب نواز لکھا ہوا آتا ہے. آپ کو کہتے ہیں مسلمان جتنے بھی ہیں جو عاشق ہیں وہ آپ کو غریب نواز کہتے ہیں، غریبوں کو نوازنے والے. تو نوازتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یہ غریب نواز ان کو کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق نوازتا ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے نا. کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. لیکن چمچے سے تو امی کھلا رہی ہوتی ہے، تو چمچے سے تو خدا نہیں کھلاتا. کھلاتا ہے کسی کو؟ مریضوں کو دوائی تو نرسیں کھلا رہی ہوتی ہیں. انجیکشن بھی تو رزق ہے نا بھائی، دوائی بھی رزق ہے. جو ہمیں پہنچتا ہے، جو ہمیں ملتا ہے وہ رزق ہوتا ہے، اس کو رزق کہتے ہیں. چاہے وہ دوا ہو یا غذا ہو، غمی ہو یا خوشی ہو، وہ غذا ہے ہماری، وہ رزق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ارزاق ہے، رزقوں کو پیدا کرنے والا ہے. اگر وہ پیدا نہ کرے اور حکم نہ دے، کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھلا سکتا کسی کو. یہ مطلب ہے. مخلوق تو آپس میں جو کھلاتی ہے تو مخلوق کی حیثیت سے کھلا رہی ہے نا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار میں نے تجھے کھلایا، میں نے تجھے پلایا. جو کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو یہ حکم ہے کہ تم احسان مت جتاؤ کہ سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن جو کھاتا ہے اس کو یہ حکم ہے کہ تم شکریہ ادا کرو، تم کو کھلایا. قرآن پاک میں ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے کھلایا پلایا اور پیار سے پالا. تو ماں باپ کہتے ہیں نا ہم نے تم کو کھلایا پلایا. ہاں؟ اور غریب نواز تو اللہ نے ہر زکوٰۃ دینے والے کو غریب نواز بنایا ہے. زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ غریب کو. تو غریب کو نوازے گا نا وہ. نوازنا مانا عطا کرنا، دینا. تو کیا امیر کو دے گا؟ امیر کو دے گا زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی، غریب کو ہی دے گا نا. مغالطہ ہے بس.
غریب نواز کوئی نہیں ہو سکتا بھائی، اللہ کا نام غریب نواز ہے ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے اس میں کوئی غریب نواز نام ہے؟ نہیں ہے. یہ بندوں کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کو غریبوں کو بھی نوازتا ہے اور امیروں کو بھی نوازتا ہے. وہ تو سب کا مالک ہے، وہ مالک ہے. نوازنے کے لیے تو اس نے مخلوق کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے کہ تم جو امیر ہو غریب کو دے. غریب بھی دعا دے گا اس کو، نہیں بھی دے گا تو اس کے معدے سے دعائیں نکلیں گی، اس کے رگ رگ سے دعا نکلے گی کہ اللہ اس نے میرا خیال کیا، تو اس کا اچھا رکھ اس کو. تو وہ بھی نواز رہا ہے اس کو، غریب بھی نواز رہا ہے، لیکن وہ دعاؤں سے نواز رہا ہے اور کوئی پیسے سے نواز رہا ہے. تو سارے ایک دوسرے کو نواز رہے ہیں، تو اس میں کیا؟ اب کسی محبت والے نے کہہ دی ہے خواجہ غریب نواز ہیں، چلو بھائی یہاں جو آتا ہے یہ اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے، تو یہ بڑے غریب نواز ہوگا. اس وے میں کہا جاتا ہے. ورنہ جب جس کی ہم قبر پہ جا رہے تو ہمیں کنفرم ہے نا کہ بھئی یہ اللہ کا بندہ تھا، پیدا ہوا اور انتقال ہو گیا اس کا. اگر خدا ہوتا تو مرتا تو نہ، یہ تو پیدا ہی نہ ہوتا. خدا پیدا تو نہیں ہو سکتا، خدا تو ہمیشہ سے ہے. تو یہ ایک الزام ہے خواہ مخواہ کا جو اہل سنت پہ لگاتے ہیں. بد مذہب ہیں تو وہ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی یہی ایسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. نہ ہمارا ذہن کلیئر ہے الحمدللہ. ہم مخلوق کو مخلوق سمجھتے ہیں. مخلوق میں غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، تو وہ غریبوں کو دیتا ہے. اب اس کو اب کوئی نام رکھ لو، سیٹ رکھ لو، اچھا غنی رکھ لو، اغنیا امین التعفف. ہاں اللہ نے بندوں کو غنی کہا، تحسبهم اغنیاء من التعفف، کہ ایسوں کو دیا کرو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اپنے مال دیا کرو جو ہوتے تو غریب ہیں لیکن وہ ذرا سفید پوش بن کے رہتے ہیں، اور تم ان کو امیر سمجھ لیتے ہو حالانکہ وہ حاجت مند ہوتے ہیں. لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کا دامن پکڑ پکڑ کے بھیک نہیں مانگتے، دے اللہ کے نام پہ، دے اللہ کے نام پہ. ہوتے غریب ہیں، گھر بیٹھے ہوتے بیچارے، فاقے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے ہوتے ہیں، قرضے لے رہے ہوتے ہیں، قرضوں میں گھرے ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اللہ نے فرمایا ان کو دو. وہ تو تم ان کو غنی سمجھتے ہو حالانکہ وہ فقیر ہیں. وہ تو اللہ نے غنی کا لفظ بندوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا. عثمان غنی، نام کیا ہے عثمان غنی؟ تو غنی تو اللہ کا نام ہے بھائی. اللہ اپنی حیثیت کے مطابق غنی ہے. خدا تو ایک ہی ہے، اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، بندوں کی کیٹیگری ہے. خدا بندوں کے درمیان تھوڑی اس کو مقابلہ کریں گے کہ یہ بھی غنی ہے تو وہ بھی غنی ہے. اور بھائی وہ اصلی غنی، باقی وہ غنی جس کو اس نے غنی بنایا. اتنی سی بات ہے. بندوں کا غنی ہو رہا ہے اور رب کا غنی ہونا اور ہے. بندہ غنی ہوگا یعنی تھوڑے پیسے آ گئے اس کے پاس، 52.5 تولے چاندی فالتو پیسے آ گئے، وہ غنی ہو گیا. اور اللہ کا غنی ہونا کیا ہے؟ اللہ غنی عن العالمین، پورے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. نہ کوئی چاند ہو، نہ سورج ہو، نہ ستارہ ہو، نہ زمین ہو، نہ سونا ہو، نہ چاندی. پوری کائنات ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ ایسی کروڑوں کائناتیں اور بنا دے، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کو. یہ اللہ کا غنی ہونا ہے. اور بندے کا غنی ہونا کیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی اگر رقم آ گئی اور اس نے خرچہ کر لیا، تھوڑا زیادہ خرچہ کر لیا تو فقیر ہو جائے گا، پھر غنی ہی نہیں ہوگا. بھائی خرچہ زیادہ کر لیا تو غنی ختم ہو جائے گا نا، اس کی غنا جاتی رہے گی، فقیر میں آ جائے گا، فقیروں کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو بندے کا غنی ہونا عارضی چیز ہے. اللہ کا غنی ہونا تو میچلیس ہے نا، وہ تو بے مثال ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے. تو لفظوں کا ایک ہونا الگ بات ہے
حیثیتوں کا الگ ہونا اور بات ہے کہ غنی بندہ بھی ہے، عثمان غنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ بھی غنی ہے۔ علی اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ اور مولا علی کا نام بھی علی ہے، علی مانا اونچا۔ تو بندوں کا اونچا ہونا اور ہے، اور مولا کا، اللہ تعالیٰ کا علی ہونا وہ اور ہے، وہ حقیقت میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو غریب نواز ہونا، داتا ہونا، غوث ہونا، غوث کا معنی مدد کرنے والا، یعنی ناصر۔ رسول اللہ کا نام ہے ناصر، ناصر ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام پاک ناصر بھی ہے۔ مددگار تو کوئی بھی کسی کا ہو سکتا ہے، ہیلپر نہیں رکھتے یار لوگ، بھائی یہ میرا ہیلپر، اسسٹنٹ ہے میرا۔ اسسٹنس کیا ہوتی ہے؟ مدد۔ تو مددگار والے نہیں ہے وہ رکشا دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اسکیم والے رکشا بھی دیتے ہیں نا وہ لوگ، کیا کہتے ہیں مددگار۔ تو جو کوئی کسی کی مدد کرتا ہے وہ اس کو ناصر ہے، وَلَا نَاصِرَ لَهُ، مددگار۔ تو الفاظ کا بھی یہ خالی اگر ہم اس کا مطلب بھی سمجھ لیں نا، تو ہم خود اپنے مذہب کو، اہل سنت و جماعت جو ہمارا دین ہے، مذہب ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے خود سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ بندے کو بندے کی حیثیت سے آپ جو اللہ نے بنایا اس کو مان لو۔ اللہ نے کسی کو فقیر بنایا اس کو فقیر مانو، کسی کو غنی بنایا اس کو غنی مانو، کسی کو ولی بنایا اس کو ولی مان لو، کسی کو کافر بنایا اس کو کافر مانو، کسی کو مومن بنایا اس کو مومن مانو، کسی کو ماں بنایا اس کو ماں مانو، باپ بنایا باپ مانو۔ جو جس کی حیثیت ہے اس کو مانا جائے گا نا، یا نہیں؟ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ مددگار ہونا، غوث ہونا، غریب نواز ہونا، داتا ہونا، یہ بندوں کی صفات ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ بالکل اسسٹنس ہوتی ہے، مدد بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی منع تو ہے ہی نہیں کہیں پہ بھی۔ اب آپ سوال جو بد مذہب ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنا، کاروبار کرنا، خریدنا فروخت کرنا، دوستی یاری رکھنا، یہ کیسا؟ اور مرتد کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا بلا وجہ، کہ یہ بھی جائز ہے؟ دو سوال۔ یہ ہمارے ذرا ٹاپک سے تھوڑا سا، یعنی ابھی ہم وقفہ لے کے اس میں بیان کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے سمجھا ہے کہ غوث کیا ہوتا ہے، کتب کیا ہوتا ہے، ناصر کیا ہوتا ہے، مددگار کیا ہوتا ہے، داتا کیا ہوتا ہے، غریب نواز کیا ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے کہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا۔ کہ اگر ذہن میں تو ویسے تو کلیئر ہی ہوتا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ جو بد مذہب ہم کو الزام دیتے ہیں، وہ الزام یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا شریک مان لیا، اس کے برابر مان لیا، ٹھیک ہے، یہ الزام لگاتے ہیں۔ تو صرف الزام لگانے سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ الزام لگانے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار الزام لگاتے تھے معاذ اللہ کہ آپ جادوگر ہیں۔ جو نبیوں کے سردار ہیں ان کو جادوگر کا الزام ان پہ لگا، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا۔ تو صرف الزام لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، الزام لگاؤ اور بھاگ جاؤ، نہیں، الزام کو ثابت کرنا ہے۔ الزام کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بس خالی بول دیا بھائی تم تو شرک کرتے ہو۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں کسی کا شریک یا کسی کو اللہ کا شریک مانا جائے عبادت میں، جو ہمارے کلمے کے خلاف ہو وہ شرک ہے۔ کلمہ کیا کہتا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ۔ بچوں کو بھی ہمارے پتہ، بیٹا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ کا
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی عبادت کے قابل نہیں. اب بتاؤ کیا شرک کہاں ہوگا؟ مجھے بتائیے. ہم تو کلمے کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا خدا کے شریک ہے؟ کیا مانتے ہیں ہم؟ رسول مانتے ہیں نا. اگر ہم کسی کو خدا مانتے یا خدا کا شریک مانتے تو سب سے بڑے کون ہیں مخلوق میں؟ بھائی سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے کائنات میں اللہ کی مخلوق میں تو کس کا ہے؟ جب ہم ان کو خدا کا شریک نہیں مانتے تو پھر کسی اور کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی کو مانتے، سنی بریلوی اگر کسی کو اللہ کا شریک مانتے تو سب سے زیادہ پیارے تو ہمیں سرکار ہیں، ان کو مان لیتے. لیکن پھر تو ہمارا کلمہ ختم ہو جاتا. ہمارے نبی علیہ السلام نے شرک کی جڑ ختم کر دی. وہ کلمہ دیا، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کسی کا باپ بھی شرک نہیں کر سکتا. کیسے کرے گا مجھے بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ میں تو کسی کو عبادت کے قابل سمجھتا ہی نہیں. بات ہی ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا دار و مدار کلمے پہ ختم کر دیا. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اب اگر کچھ اور بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، وہ 10 کلمے پڑھا دیتا ہم کو. لا غوث الا اللہ، لا ناصر الا اللہ، لا داتا الا اللہ، لا غریب نوازا الا. وہ عربی کے علاوہ بھی پتہ نہیں کروڑوں اربوں خربوں زبانوں کے الفاظ ہیں، بتا دیتا. یہ سب بھی پڑھو بھائی. جب تک یہ نہیں پڑھو گے تمہارا ایمان نہیں ہوگا. تو اس نے ایک ہی بات بتائی، لا الہ الا اللہ، سب کی نفی ہوگی. کیا کلمہ پڑھ لینا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ ہم کسی مشرک کو، کسی کافر کو، کسی بتوں کے پجاری کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تو دین اسلام میں آ جا. تو کون سا کلمہ پڑھا دے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد اب ایمان میں وہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ وہی بات. اس کا مطلب اس کے پچھلے اگر وہ شرک کرتا بھی تھا، یہ کہنے کے بعد کہ اب میں کسی کو عبادت کے قابل نہیں مانتا سوائے اللہ کے. حالانکہ وہ تو مانتا تھا، وہ تو بتوں کو سجدے کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے. جتنے سرکار کے دور میں کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ بت پرست مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس توحید کی دعوت دی؟ یہی دعوت دی نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. شرک تب ہوگا جب تم کسی کو عبادت کے قابل سمجھو گے کہ یہ بھی عبادت کے قابل ہے. عبادت کے قابل سوائے اللہ کے کوئی نہیں. جب ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں کوئی؟ ہمارا بچہ وہ کہے گا نہیں وحدہ لا شریک ہے، بھائی اللہ کے سوا وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں اس کا. ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل سے بھی بڑا مانتے ہیں، میکائیل سے بھی بڑا مانتے ہیں، ہر نبی سے بڑا مانتے ہیں، سوائے اللہ کے سب سے بڑا مانتے ہیں. یعنی مخلوق میں سب سے بڑے آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم کسی اور کی عبادت ہمیں کرنے کا شوق ہوتا تو کس کی کرتے؟ سرکار کی. لیکن کرتا ہے کوئی؟ 1400 سال سے کوئی مسلمان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے؟ نہیں مانتا. بندہ ہی مانتے، عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. یہی کلمہ ہے نا ہمارا. تو بندے کو خدا ہم تو نہیں مان رہے، تم سمجھ رہے ہو. جو بد مذہب ہیں وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں. وہی
جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کا الزام لگاتے تھے، جھوٹا الزام. کسی بے گناہ پہ الزام لگانا کیا ہے؟ کسی مومن کو کافر کہہ دینا کیا ہے؟ بس اس کے دل سے پوچھو نا وہ کیا سمجھتا ہے. ایمان کا تعلق نیت سے ہے. سمجھے گا میری بات. آ جائیں بیٹھیں. ایمان کا گھر کہاں ہے جی؟ آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں نا؟ ایمان کا گھر کہاں ہے؟ ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے، یعنی نیت. آپ کے اعتقاد، آپ کے یقین کا نام ایمان ہے. آپ کا یقین آپ کو پتہ ہے یا کسی اور کو پتہ ہے؟ میرا ایمان کا مجھے پتہ ہے نا. میرے ایمان کی گواہی میں دے سکتا ہوں، کوئی دوسرا بندہ تو نہیں دے سکتا. ہمارے سامنے ابھی ہم نے ایک خبر پڑھی، ایک جاسوس جو ہے پکڑا گیا پنجاب کے کسی علاقے میں. ہندو تھا، مسجد کا امام بن کے نمازیں پڑھا رہا تھا. 20 سال ہو گئے تھے. وہ کسی سرگرمی کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا گیا. اس نے پھر سارا قبول لیا کہ ہاں تو میں، پھر تو قبول نہ تھا اس نے کہ ہاں میں تو 20 سال سے ہوں. ختنہ بھی نہیں تھے اس کے، اندر سے وہی تھا، کافر تھا. تو کہیں سے باہر سے پتہ چلا کہ یہ کون ہے؟ ایمان تو بندہ جانتا ہے یا بندے کا خدا جانتا ہے. اب میں اللہ کے سوا کسی کو اگر خدا نہیں سمجھتا تو کوئی مجھ پہ کیسے الزام لگا سکتا ہے؟ اس کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. ایک کافر تھا، وہ مسلمانوں سے لڑ رہا تھا اور مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا پے در پہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے سر پہ پہنچے، لڑائی کی اس سے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، وہ مغلوب ہو گیا. آپ نے تلوار کھینچی اس کو مارنے کے لیے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا تو اب پڑھ رہا ہے؟ تو انہیں ہمارا بڑا نقصان کیا ہے. مار دی تلوار، اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا. اب صحابہ کرام باقیوں نے دیکھا، انہوں نے بولا یہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا، تم نے کیوں مارا اس کو؟ بولا موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا. اب صحابہ کرام نے یہ بات جب واپس آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، پورا واقعہ بتایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے، چہرہ انور تمتمانے لگا اور فرمایا ہلا شققت عن قلبہ، فرمایا تم نے اس کو کیوں مارا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے ہمارے اتنے بندے شہید کیے. فرمایا کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگا اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے. فرمایا تمہیں کیا پتا کہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے یا سچے دل سے پڑھا ہے؟ کلمے کا اعتبار تم نے کیوں نہیں کیا؟ اے اسامہ تم کیا کرو گے جب کلمہ آئے گا قیامت کے دن اور بولے گا یا اللہ اس نے میرا احترام نہیں کیا؟ تم کیا جواب دو گے؟ یہ سرکار بار بار فرماتے رہے جب کلمہ کل قیامت کے دن آئے گا تم کیا جواب دو گے؟ کلمہ قیامت کے دن آئے گا تم کیا جواب دو گے؟ اتنا کہ وہ کہنے لگے کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، یعنی نہ پہلے مسلمان میں ہوتا، نہ میں جو مجاہد بنتا، نہ میں کسی کو قتل کرتا، نہ مجھے یہ آج اتنی سخت قسم کی ڈانٹ مجھے سننی پڑتی. فرمایا تو نے اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ وہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو نے اس کو کافر کیسے قرار دیا؟
کس بنیاد پہ؟ اس سے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے مسائل اخذ کیے کہ جب تک کوئی بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے، جیسے بتوں کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، جیسے کفر کی علامت ہے بتوں کو سجدے کرنا، بتوں کے سارے معاملات کرنا، وہ جو کفار کرتے، یا کسی اسلام کے کسی چیز کی توہین کر دینا، جیسے قرآن پاک کو پھینک دینا، معاذ اللہ پیر رکھ دینا قرآن پاک پر، کلمہ پھاڑ دینا ہے، کلمے کی توہین کر دینا، یعنی ایسا کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ کوئی ایسا کام اگر جب تک نہیں کرتا کہ جو اسلام کے خلاف ہے، تو کتنا ہی گناہ گار ہو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. آپ گناہ گار بولو گے ٹھیک ہے گناہ گار ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اب یہ جو لوگ مسلمانوں پر شرک کا حکم لگاتے ہیں، کیا یہ تو کہتے ہیں نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، سینے کی بات نہیں پتہ، ان کو ہمارے سینے کا پتہ ہے کہ ہم اللہ کو کیا مانتے کیا نہیں مانتے، کس بات پہ ہمیں یہ مشرک کہتے ہیں؟ کوئی شرم نہیں آتی؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اپنے نام اس کا جو مسلمانوں والا، مرنے کے بعد نماز جنازہ بھی ہوگی، سارے کام اس کے مسلمانوں والے ہیں، تم اس کو مشرک کہہ رہے ہو؟ کس بنیاد پہ؟ کیا اس کے کلمے کے کوئی احترام نہیں ہے؟ جب یہ کلمہ آئے گا قیامت کے دن تو تم کیا جواب دو گے کہ یا اللہ میرے ہونے کے باوجود اس نے اس کو کافر بولا تھا؟ سر بعض لوگ جو ہے وہ سجدہ بھی کر دیتے ہیں مزاروں پہ جا کے، اور ایسی خرافات کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو یہ کہہ لیجیے کہ بولنے کا موقع مل جائے. میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا. دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور آتے اور سجدہ کرتے. ایک اونٹ آیا، اس نے سجدہ کیا، بکریاں آئیں انہوں نے سجدہ کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ہم بھی سجدہ کریں آپ کو. فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے. اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. یہ سجدہ کون سا ہے؟ تعظیم. ایک ہے عبادت کا سجدہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وہی بات ہے، دل کی بات ہے، معبود سمجھ کے، عبادت کے لائق سمجھ کے سجدہ اللہ کو ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا. تو آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں آدم کا پتلا بنا رہا ہوں، جب اس کو میں سیدھا کر لوں، اب اس میں روح پھونکوں تو تم لوگوں نے سب نے سجدہ کرنا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اللہ کے کتنے فرشتے ہیں پتہ ہے کچھ؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے سوا تو اس کی لشکروں کو کوئی نہیں جانتا کتنے ہیں. اربوں خربوں اور خربوں سے بھی آگے، پتہ نہیں کتنی، گنتی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ کے لشکروں کا ہمیں نہیں پتہ. سب نے سجدہ کیا. اللہ فرماتا کلہم، کل کے کل فرشتوں نے سجدہ کیا. وہ کون سا والا تھا؟ عبادت کا سجدہ تھا. کیا آدم علیہ السلام کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہے تھے فرشتے؟ ارے کیا سمجھ کے سجدہ کر رہے تھے بتاؤ نا بھائی. اللہ کا بندہ سمجھ کے سجدہ کر رہے تھے نا، کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، ابھی تو ہمارے سامنے بنا ہے مٹی سے. دیکھو بت کو سجدہ نہیں ہے، اللہ نے بھی اس وقت سجدہ کرایا جب روح پھونکی. خالی بت کو سجدہ نہیں کرایا بغیر روح کے. آگے آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے خالی بت کو سجدہ نہیں کرایا، جب روح پھونک دی تو پھر فرمایا فقعوا لہ ساجدین، کہ ہاں اب سجدہ کرو اس کو.
جب وہ جیتے جاگتے آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے آدم علیہ السلام، اور آپ کے چاروں طرف آسمانوں میں فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور کتنا عرصہ رہے وہ، جب تک حکم نہیں آیا ہوا کہ اٹھا لو، سر اٹھاؤ، وہ سجدے میں پڑے رہے۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح 3 مرتبہ سبحان ربی اللہ اعلیٰ کہا، یہ تو اللہ کا سجدہ ہے نا، یہ تو سبحان ربی اعلیٰ، میرا رب بڑا عزت والا اعلیٰ۔ ایک عظمت کا سجدہ ہوتا ہے، تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے، جو آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے کیا، اللہ نے حکم دیا فقعوا لہ ساجدین، سب سجدہ کرو اس کو، یہ میرا خلیفہ ہے۔ سجدہ کیا سب نے۔ اس پہ میں چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ یا سفیان ثوری، ان دونوں میں سے کوئی بزرگ ہے، انتقال ہوا، قبر میں گئے، فرشتے آگے انہوں نے اٹھایا، حضرت اٹھ جائیے، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے باپ کو سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیا تھا نا سب نے۔ فرشتے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، بولو بھائی یہ بڑا ڈاڈا آدمی یار، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ہر بندے کا ایک جیسا جواب نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے باپ کو سجدہ کرو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں۔ اب بات تو سچی ہے نا؟ اولاد اگر نیک ہو تو اپنے باپ کی وارث ہے وہ۔ تو عبادت کا سجدہ پہلی امتوں میں تھا، جو آدم علیہ السلام کی دور سے شروع ہوا، تعظیم کا سجدہ، ہاں تعظیم کا سجدہ آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، اور وہ آخری ہمیں کہاں ملتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے، اور آپ کے امی نے، اور آپ کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا، پھر اس خواب کی تعبیر میں جب آپ مصر کے بادشاہ بنے، تخت پہ بیٹھے، تو آپ کے والد، حالانکہ وہ بھی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی تھے، اپنے بیٹے کو تعظیم کا سجدہ کیا، کیونکہ ان کا مقام یعقوب علیہ السلام سے زیادہ تھا۔ بیٹے کا مقام کبھی باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا بطور نبی کے، قرآن پاک میں آیا۔ بھائیوں نے سجدہ کیا، ماں نے سجدہ کیا، والدہ نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اللہ کے سوا بھی پہلی امتوں میں ایک دوسرے کو سجدہ، تعظیم کا سجدہ ہوتا تھا، یہ تو قرآن پاک میں آیا، احادیث میں بھی آتا ہے ایسا۔ یہ تو ہمارے آقا نے منع فرمایا کہ نہیں، مجھے بھی نہ کرو، مجھے بھی نہ کرو سجدہ۔ تب آقا نے اپنا منع فرما دیا، تو اب کس کو باقی رہ گیا سجدہ؟ اب تو کسی کو باقی نہیں رہ گیا۔ تو تعظیم کا سجدہ کرنا اب ہماری شریعت میں حرام ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے منع فرما دیا۔ تو جو آقا منع فرما دیں، پھر ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم وہ کام جائز قرار دیں۔ اب کوئی مزار پہ کرے تو بھی حرام ہے، زندہ آدمی کو کرے تو بھی حرام ہے، اگر بیوی شوہر کو کرے تو بھی حرام ہے، شوہر بیوی کو کرے تو بھی حرام ہے، سپہ سالار کو کرے تو بھی حرام ہے، بادشاہ کو کرے تو بھی حرام ہے، زندہ کو کرے تو بھی حرام ہے، مردہ کو کرے تو بھی حرام ہے۔ یہ شرک اس وقت ہوتا کہ جب ہم اس سامنے والے کو خدا سمجھ لیں کہ یہ بھی خدا ہے یا خدا کے جیسا ہے۔ شرک ہے کسی کو خدا سمجھنا۔ کیا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، شرک کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے شرک،
کیونکہ ہماری یہ تو بنیاد ہے نا، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل آئیڈیالوجی اور کوئی فلسفی نہیں ہے. شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لینا، بس یہ شرک ہے. اگر آپ نے کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھا، اس کے علاوہ آپ نے جتنا بڑا سمجھ لیا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، سجدہ پھر بھی نہیں کریں گے، لیکن بڑا سمجھنے سے شرک نہیں ہوتا. اب جبریل علیہ السلام کتنے بڑے؟ سرکار فرماتے ہیں جب وہ ایک اپنا بازو کھولتے ہیں تو زمین و آسمان کے برابر ہوتا ہے ان کا بازو، ایک بازو، 600 بازو ہیں ان کے. اب کتنے بڑے ہوں گے وہ؟ تو بھائی بڑا مان رہے، لیکن جبریل کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں نا، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں نا. عظمت والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عظمت ہیں، بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں، بہت عظمت والے فرشتے ہیں، لیکن ہے تو اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق. اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے. بس یہی فرق ہے. خالق اور مخلوق کا فرق ایک ہی ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے. یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا. آپ کسی کو کتنا بڑا مانو، آپ کی مرضی ہے، جو قرآن و حدیث میں آئے مانو، لیکن اگر آپ نے اس کو خدا کا محتاج مانا، آپ شرک نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہوتا. جو محتاج ہوتا ہے وہ خود مختار تو نہیں ہے نا، اپنی مرضی تو نہیں کر سکتا. اللہ سے پوچھ کے کرے گا جو کرے گا. تو پھر خدا کیسا ہوا وہ؟ ہمارے آقا نے تو شرک کی جڑ ختم کر دی. لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. عزت کلیئر ہو گئی بات؟ جی. بس اور کوئی بات ہے تو کر. بد مذہب تو یہ بھی الزام لگاتا ہے نا کہ عبادت کے لائق نہیں مان رہے حضور علیہ السلام کو یا کسی کو، لیکن علم غیب ہونا، حاضر و ناظر ماننا، یہ تو اللہ کی صفات ہیں اور یہ آپ ان کو سمجھتے ہو. وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں، اس بنا پر بھی مشرک کہتے ہیں. دیکھیں، کیا اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو چھپی ہوئی باتیں بتا دی تو کیا خدا ہو گئے وہ؟ یہ تو بچہ بھی جواب دے سکتا ہے اس کا کہ اللہ نے بتا دی، اپنے نبی کو بے شمار باتیں بتا دی. اب شرک کیا ہوا؟ جب اللہ نے بتائی تو پتہ چلی نا. اگر بغیر اللہ کے بتائے ہمارا دعویٰ ہو، جو کہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہاں، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی پلک نہیں جھپک سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، چاہے وہ کوئی ہو. اس کو پلک جھپکنے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج مانتے ہیں ہم. چاہے مردہ زندہ کرتا ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے کیے نہیں مردہ زندہ، مردہ زندہ کیے نا، تو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر کیے؟ ہم کیا کہتے ہیں سنی بریلوی، کیا کہتے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، کس لیے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ میں مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے دیتا ہوں، برس والے کے داغ مٹا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، مگر اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. اتنے بڑے بڑے کام اگر کوئی اللہ کی مرضی سے کر لیتا ہے اور خدا نہیں ہوتا، بندے کا بندہ ہی رہتا ہے، تو یہ چھپی ہوئی بات کو جان لینا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ بتا دے تو بھائی آپ کو چھپی ہوئی باتیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اچھا چلو، جنت ہے، سب کو پتہ ہے نا جنت ہے. جنت میں کون کون جانا جاتا ہے؟ دو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سب جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں یقین ہے نا جنت ہے. دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں؟ ہے. کسی نے جنت دیکھی ہے؟ جنت کو دیکھا جا سکتا ہے ان آنکھوں سے، کسی دوربین سے، کسی خوردبین سے؟ تو غیب ہوئی نا. آپ کو کیسے پتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. آپ کو کیسے پتا کہ جنت ہے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کو غیب کی بات پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے غیب تو ہم بھی جانتے ہیں ایسے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟
آپ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ بے شمار غیب کی باتیں ہم جانتے ہیں. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 8 دروازے. جہنم کے 7 دروازے. ہاں. جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے جن کے پاس چابی ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام. دوزخ کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ حضرت مالک علیہ السلام. اتنی تفصیل ہمیں پتہ ہے غیب کی باتیں. اچھا حوض کوثر کہاں پر ہوگا؟ اچھا جنت کے محلات ہوں گے؟ حوریں بھی ہوں گی؟ تو غیب کی بات ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ حوریں تو ایسی ہیں جن کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا نہیں, آپ کیسے کہہ رہے کہ ہے؟ قیامت آئے گی اور تو ہم نے دیکھی نہیں. فرشتے ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ جب کوئی بولنے والا بولتا ہے تو اس کے پاس ایک لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے, یعنی کرامن کاتبین. تو آپ کے اور میرے دائیں بائیں فرشتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی قرآن پاک میں آیا نا. بھائی قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہمیں بتا دیا. تو نبی کا ہم کو بتانا, جب ہمیں بھی غیب کی باتیں پتہ ہے بھائی, ایسی کیا بات ہے؟ بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہے, بے شمار باتیں پتہ ہیں. تو اللہ کے بتانے سے پتہ ہو تو پھر شرک نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ کہے کہ جب اللہ نہ بھی بتائے تب بھی کسی کو پتہ ہے, اور یہ کوئی کہتا ہے, الزام کے سوا کیا ہے یہ بات؟ سوائے الزام کے یہ کیا ہے؟ یا تو ہم کہیں کہ بھئی یہ بات اللہ نے نہیں بتائی, رسول اللہ نے خود پتہ کر لی. شرک ہو گیا. اسی لمحے بندہ کافر ہو جائے گا. حاضر کی بات بھی اسی وقت پتہ چلتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, ورنہ کے سامنے کی چیز نظر نہیں آتی بندے کو. ہاں, اندھا سامنے کی چیز دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو نہیں صلاحیت دی نا, صلاحیت نہیں دی. ہم جراثیم دیکھ سکتے ہیں جب تک دوربین نہ لگائیں, خوردبین نہ لگائیں, کیونکہ ہماری ان آنکھوں کو صلاحیت نہیں ہے دیکھنے کی. اور اللہ چاہتا ہے تو دکھا دیتا ہے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتے ہیں پتھری کہاں پر ہے. دماغ کی رگوں میں باریک باریک وجن بتاتے ہیں, یہاں پر اسپاٹ ہے اس کا. یہ علم کس نے دیا؟ یار اتنی چھپی ہوئی باتیں. جب تو اب زمین کے نیچے تیل کا پتہ چل جاتا ہے, خزانوں کو پتہ چل جاتا ہے, جو ویسے آنکھیں نظر نہیں آتی, یہ چھپی چھپی باتیں کافروں کو پتہ چل رہی ہیں. یار وہ تو نہیں کوئی مشرک ہو رہے, اور ہم یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے بول رہے ہیں بھائی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا, کہتے نہیں تم مشرک ہو. یہ کیسا زبردستی کا شرک ہے یار, کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اور ان کی زبان سے ہٹتا نہیں ہے. یہ تو سمجھ میں نہیں آتا, کہ ہمارے ذہن میں بھی کبھی خیال نہیں آتا ایسے شرک کا, کہ ہم رسول اللہ کو خدا مان لیتے ہیں. چلو, کسی بچے کے بھی ذہن میں بھی نہیں آتا. سب یہ کہتے ہیں وحدہ لا شریک, جو کچھ دیا اللہ نے دیا, جو کچھ دیا اللہ نے دیا. اب اللہ کے کیا لینے والا بھی خدا ہو سکتا ہے یار؟ بتاؤ, لینے والا کیسے خدا ہو جائے گا؟ جو محتاج ہوگا خدا کیسے ہوگا؟ یہ آپ کو میں بتاؤں. اب اصل بات, ہم لوگ تو ادب والے, ہم تو ان کی شان مانیں گے. ٹھیک ہے اللہ کے محتاج ہیں, لیکن بھائی ہمارے آقا ہیں. ایک جج بھی ہوتا ہے, وہ بھی زندگی موت کا فیصلہ کر دیتا بندے کا. ہاں بھائی اس کو پھانسی دے دو یا چھوڑ دو, کر دیتا کہ نہیں کر دیتا؟ یہ تو ظلم بھی کر دیتے ہیں. ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بے انتہا اختیار دیا ہے, بے انتہا علم دیا ہے.
یہ بات ان کو بری لگتی ہے، یار میں کم کرنا چاہ رہا ہوں اور تم بڑھا رہے ہو. اچھا ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی کیا ہے؟ آپ کے ذکر ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. تو اب ہم اونچا کرنے والے کے ساتھ ہے نا، اور یہ نیچا کرنے والے کے ساتھ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں بہتر ہوں. وہی مینٹیلٹی ہے، یہ شیطان ہے نا. ورنہ یار کوئی کلمہ پڑھ کے بھی اپنے نبی کی عزت میں کمی کرنا چاہے گا؟ مجھے بتاؤ ایسے کا ایمان کیا ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ان کا نام لے کے جنت میں جانا چاہتا ہے، کم بخت مارا یہ ہورے چاہتا ہے، نعمتیں چاہتا ہے جنت کی، کہتا لیکن عزت نہیں کروں گا، بس تھوڑی بہت کروں گا، اتنی بڑے بھائی کے برابر کر لوں گا. چلو تو اللہ تعالیٰ کی غیرت تقاضا کیا کرتی ہے؟ قرآن پاک میں تو ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کی عزت کرو، یہ نبی ہے، ان کی عزت کرو اور ان کی عظمت بیان کرو، ان کا وقار کا لحاظ رکھو، ان کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی نہیں کرنا، تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. یہ جو فیصلہ کر دیں اگر تم نے دل میں برا سوچ لیا تم مومن نہیں ہو. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَجِدُوا حَرَجًا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ یا فیما کیا ہے فیما قضیت وَيُسَلِّمُوا تسلیما کہ اے محبوب تمہارے رب کی قسم کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا ان میں سے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں تم کو حکم نہ بنائے، قاضی نہ بنائے، اور جو فیصلہ تم کر دو اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی تنگی نہ لائیں اور اس کو دل سے تسلیم کریں. اگر دل میں بھی خیال آیا نا پتہ نہیں میرے بارے میں صحیح فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا، مومن نہیں ہے. اتنی ادب والی جگہ ہے یہ جہاں یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ان کے بارے میں. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے، بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے بچائے. جناب کوئی سوال؟ میرا وہ خواجہ صاحب کی جو حیات طیبہ ہے، آپ نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، آپ کی جو کرامتیں ہیں جو اس پہ کوئی ارشاد فرمائے. ٹائم جو ہے کتنا خیر ٹائم 11 بجنے والے. ٹائم زیادہ نہ ہو جائے پھر کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں خواجہ صاحب کی نسبت سے، ہم لوگوں کی روزی میں برکت ہو. دیکھیے خواجہ خواجگان جو ہیں وہ کیا بات ہے جی ان کی. اصل میں یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. یہ کاظمی سید ہے، سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. یہ آپ جو ہیں وہ ایران کا ایک شہر ہے، اس وقت ایران میں ہے وہ، تو سیستان اس کا ایک علاقہ ہے سنجر، اسی لیے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے. وہاں پر آپ کے والد صاحب سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، وہ وہاں پر قیام پذیر تھے. پھر کیا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا. 15 سال کے تھے آپ. خواجہ خواجگان، آپ کا نام حسن ہے، تو آپ حفظ کر رہے تھے. پھر آپ کی تعلیم کے سلسلہ چھوٹ گیا، ظاہر سی بات ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، تو ساری ذمہ داری آپ پر آ گئی. اب آپ کی عمر تھی 15 سال کی. 15 سال کا ظاہر سی بات لڑکا وہ بہت بڑا کام تو نہیں سنبھال سکتا وہ. تو آپ کے پاس ایک باغ تھا، انگوروں کا باغ تھا، تو اس کی آپ دیکھ بھال کرتے تھے. آپ کے والد صاحب کا تھا وہ. تو ایک دن آپ وہاں پر دیکھ بھال میں جو نا مصروف تھے. آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا 1 سال کے بعد، یعنی آپ 16 سال کے ہو گئے تھے تقریباً. تو انتقال ہوا تو کیا ہوا کہ آپ اپنے باغ میں تھے،
ایک بزرگ وہاں سے گزرے، تو وہ مجذوب ٹائپ کے بزرگ تھے، ان کا نام تھا سید ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے صاحب تصرف بزرگ تھے، وہ جسے کہتے ہیں نا نگاہ ڈال کے تو دل کی دنیا بدل دینا، ایسے بزرگ تھے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ وہاں آئے تو معاملہ یہ تھا کہ ان کے جسم پر کچھ بیماری تھی بظاہر، اور لوگ ان کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ اب وہ ان کے باغ میں آ گئے، خواجہ خواجگان کے بچپن کا واقعہ، ان کے باغ میں آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا یار بزرگ ہیں، چلو میں عزت کر لیتا ہوں ان کی، ادب۔ آپ نے ادب سے ان کا ہاتھ چوما، تو انہوں نے آپ کو دیکھا کہ یہ بچہ بڑا ادب والا ہے بھی سادات خاندان کا۔ خیر وہ اپنے راہ میں جانے لگے تو آپ نے روک لیا، آپ نے کہا کہ حضرت ایسے نہیں، آپ کچھ کھا کے جائیں، میں اپنے باغ سے کچھ توڑ کے لے کے آتا ہوں۔ تو آپ انگوروں کے 2 طباق نا توڑ کے خوشے لائے اور آپ کو پیش کیا، آپ نے کھایا، بڑے خوش ہوئے، دل خوش ہو گیا جسے کہتے ہیں نا۔ اب فقیر کا دل خوش ہو جائے نا تو حدیث پاک میں ولا انسا علانی لاؤتینہ، میرا ولی جب مجھ سے سوال کرتا ہے نا تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں، ضرور اس کو دیتا ہوں، 2 دفعہ ضرور ہے کہ لازمی دیتا ہوں اس کو۔ آپ نے دیکھا، آپ نے دل میں دعا کی ہوگی کہ یا اللہ اس بچے کو ولایت تو عطا کر دے۔ اچھا اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے انوار منتقل کرنے کے لیے نا کوئی چیز کھلاتے ہیں بزرگ، یا کوئی چیز پلاتے ہیں کبھی ولایت منتقل کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کہا بیٹا تم نے ہماری دعوت کیا، ہم بھی تمہاری دعوت کریں گے۔ آپ نے بولا حضرت کیا دعوت کریں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے اپنے وہ جو گٹھری سی تھی ایک، اس میں ہاتھ ڈالا اور ایک روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا جو آپ کھایا کرتے تھے کبھی کبھار، لے بچہ کھا لے۔ آپ فرماتے کہ میں نے وہ کھایا تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی ساری۔ اب والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، آپ کا تو کوئی تھا نہیں، تو آپ نے سارا باغ بیچا، سب کچھ بیچ باچ کے وہ پیسے آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور مدرسے میں جا کے داخلہ لیا، پڑھنا شروع کر دیا، حفظ کیا، عالم بنے، فقہ سیکھا، حدیث سیکھی، تفسیر سیکھی، اور ایک نمایاں مقام آپ نے حاصل کیا۔ پھر آپ کو شوق ہوا، کیونکہ وہ دل میں تو کچھ اور تھا نا، ولایت کا نور تھا۔ آپ نے کہا اب مجھے اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، ولی بننا ہے۔ تو وہاں پر ایک بزرگ کی خانقاہ تھی، حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ ان کے پاس جا کے بیعت ہو گئی، بیعت کر لی ان سے۔ وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ پھر ان کی بارگاہ میں آپ تقریباً 32 سال رہے، ایک روایت کے مطابق 32 سال رہے، اور ان سے قصب فیض کیا کرتے 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 حتیٰ کہ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب آپ کی تربیت مکمل ہو گئی تو آپ کے پیر صاحب آپ کو لے کر حج کے لیے گئے، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو فرمایا کہ بیٹا سلام کرو، اپنے نانا جان کو سلام کرو۔ تو آپ نے سلام عرض کی، آپ نے عرض کی السلام علیکم یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار، آپ پہ سلامتی، اللہ کا سلام ہو۔ تو حاضرین نے یہ بتایا کہ قبر انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہند، اے ہند کے سلطان تم پہ بھی سلامتی۔
تو وہاں سے آپ کو سلطان الہند کا لقب عطا ہوا. پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہند کی ولایت آپ کو عطا ہوئی، ہند الولی آپ کو کہا جاتا ہے. آپ یہاں آئیں، لیکن آپ مختلف جو نا بزرگوں کے پاس سے حاضری دیتے ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. وہاں سے بھی قصب فیض کیا، بزرگوں سے ملاقات کرتے کرتے پھر آپ کے پیر صاحب نے بولا کہ دیکھو بیٹا تم ہندوستان جا رہے ہو نا، پہلے لاہور میں رکنا، وہاں ہندوستان کی دہلیز ہے لاہور، اور ہندوستان میں جادوگروں کا بڑا عمل دخل ہے. تو تم ایسا کرنا کہ داتا علی حجویری جو ہے نا، وہ حسنی سید ہے بزرگ، داتا علی حجویری، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے. بولا ان کی قبر پہ جانا، ان کے مزار پہ بیٹھنا، اور ایک دعا ہے، دعائے برہتی، یہ مشہور ہے عاملین میں، اس کی اجازت لینا، اس کا چلنا پورا کرنا کہ وہ جادو کا توڑ ہے اس میں. مطلب پھر وہ اجازت دیں تو پھر جانا آگے. تو پھر آپ نے 6 مہینے وہاں پر چلہ کاٹا. آج بھی وہاں پر چلہ گاہ آپ کی مشہور ہے، داتا علی جو ہے نا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آپ کے قدموں میں چلہ گاہ بنی ہوئی ہے. وہاں آپ نے 6 مہینے کا چلہ کاٹا، پھر اجازت ملی کہ ٹھیک ہے جاؤ آگے. پھر آپ گئے اور آپ نے وہاں کے جادوگروں سے مقابلہ کیا. واقعات بہت مشہور ہیں اس کے واقعات. تو جادوگروں کے نا جو چیلے چماٹے ہوتے تھے اور ان کے ماننے والے ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے گاؤں کے گاؤں، قبیلے کے قبیلے. تو جب بڑے بڑے جوگی اور جادوگر وہ آ کر شکست انہوں نے کھائی آپ سے، اور وہ مسلمان ہو کر آپ کے مرید ہو گئے، تو ان کی دیکھا دیکھی ان کے سارے قبیلے مسلمان ہو گئے. پھر آپ کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے، خلفاء تھے آپ کے، انہوں نے بھی آگے، وہ بھی صاحب کرامت ولی ہوئے. آپ کی بے شمار کرامتیں مشہور ہوئیں. اور یہ دعا وہ ہے، دعا برہتی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت آپ کو معلوم ہے، قرآن پاک میں ہے کہ وہ ان کو ایسی حکومت ہم نے دی تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو دی، نہ ان کے بعد کسی کو دی. جنوں پہ بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام. تو وہ جو دعا پڑھا کرتے تھے نا، وہ دعا انہوں نے اپنے تخت کے نیچے چھپا دی تھی. وہ ٹائم گزر گیا تو جادوگروں کے ہتھے چڑھ گئی وہ دعا. انہوں نے اس سے جادو وغیرہ کرنا شروع کر دیا، جو آج بھی یہودی کرتے ہیں جادو اس سے. تو اس دعا کی اجازت، اس کو کہتے ہیں دعا برہتی. وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، یعنی آپ کے والد صاحب پر، وہ دعا تو اس میں زبور شریف میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں 28 اسماء ہیں، اور اس میں جادو کا توڑ موجود ہے. اور اس میں اس کی برکت سے داؤد علیہ السلام معجزے دکھاتے تھے، سلیمان علیہ السلام اس دعا کی برکت سے معجزے دکھایا کرتے تھے. اتنی پیاری دعا تھی وہ. تو اب ظاہر سی بات ہے، وہ دعا کی، اس دعا کی جب ان کو اجازت ملی خواجہ خواجگان کو، تو آپ کے ہاتھ سے پھر بے شمار کرامتیں سرزد ہونا شروع ہو گئی. کیونکہ نبی کا معجزہ اگر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اس کو بے شمار لوگ آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، اور آپ کے سلسلہ پھر آپ کا مشہور ہوا. لوگوں نے پھر آپ کا لنگر چلتا تھا، غریبوں میں آپ کھانا تقسیم کرتے تھے، لوگوں کی بیماریاں دور کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، جو کہ صوفیہ کا طریقہ کار ہے. تو لوگوں نے آپ کو خواجہ غریب نواز کہنا شروع کر دیا. تو یہ آپ کے مختصر ترین ایک سیرت کا. پھر تقریباً 103 سال کی عمر میں، یا بعض کہتے ہیں کہ 93 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. اور اس کے یعنی آپ نے اپنے، کیونکہ بادشاہ وقت آپ کا مرید ہو گیا تھا التمش، وہ آپ کا مرید تھا مغلوں کا، جو یہ جو التمش خاندان کا تھا نا،
خاندان غلامہ کا تھا یہ التمش. وہ آپ کا مرید تھا شہاب الدین غوری، جس کے نام پہ غوری میزائل ہے، جو کہ ہندوستان کا پہلا فاتح تھا. وہ آپ کا مرید تھا، آپ کے دربار میں آگے بیٹھتا تھا. تو اس طرح آپ کا سکہ جو ہے وہ درباروں پہ اور بادشاہوں پہ اور راجوں پر آپ کا سکہ چلتا رہا. تو پھر آپ کے ذوب و دبدبے کی وجہ سے، حالانکہ روحانیت تھی، آپ کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے. آپ کے خادمین بتاتے ہیں کہ ہم 40 سال ہو گیا، ہم نے ان کو کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں دیکھا، آج تک نہیں ڈانٹتے کسی کو. لیکن آپ کو ایک روحانی تصرف تھا اور آپ کا روب تھا. آپ نے ایک بزرگ نے جو بتایا کہ آپ یا ودودوں کے آپ نے یعنی ریاضت کی تھی، آپ نے اللہ کا نام یا ودود. اس کی برکت یہ ہے جو اس پر عمل کر لیتا ہے، اس کی زکوٰۃ اس کی دے دیتا ہے، اس سے جانور بھی پیار کرتے ہیں. ودود میں تسخیر ہے، یہ دلوں کو مو لینے والا نام ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تسخیر ہمیں حاصل ہونی چاہیے، جو ہم سے ملے ہمارا ہو جائے، ہم سے پیار کرے، ہم سے محبت کرے، تو وہ یا ودودو کا عمل اس کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے اس کے لیے. تو خواجہ خواجگان کا جو عمل تھا وہ یا ودودو کا تھا. تو آپ دیکھیں آج ابھی ان کا یعنی عرس ان کا آ رہے ہیں، پرسوں ہے ان کا عرس، یعنی 6 تاریخ کو. وہاں پر مسلمان بھی آئیں گے، ہندو بھی آئیں گے، سکھ بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. سب ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں. مسلمان تو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہماری بھی دعا یہاں پہ پوری ہو جاتی ہے. اب اللہ کی مرضی ہے، وہ تو مالک سب کا ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس کے وسیلے سے چاہتا دیتا ہے. تو ہم تو ایک لاجیکل وے میں مانتے ہیں نا. تو وہ ان کو کفار جو مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ بھائی ہم جو دعا مانگتے ہیں یہاں پہ پوری ہو جاتی ہے، ان کی بھی دعائیں پوری ہوتی ہیں. چلو ہمیں تو کوئی کہہ دے گا بھائی تم تو مشرک ہو، ارے وہ تو ہے ہی مشرک. وہ بولیں گے مشرک کیا ہوتا ہے، ہم بدھ کے پاس چلے گئے تو کیا ہو گیا، ہماری یہاں سے دعا پوری ہو گئی. ان کو پھر ہم جو ہے نا کیا بولیں گے ان کو. تو بات ہے محبت کی. مشرک تو وہ ہیں چلو کفار، لیکن بات محبت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کے در سے نا جانوروں کو بھی خالی نہیں لوٹاتا. یہ اللہ کی شان ہے. دیکھو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے نا، کفار آگے دعائیں کرتے تھے، ان کی دعائیں پوری ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی. حالانکہ خانہ کعبہ میں بت رکھنے والا کتنا بڑا کافر ہوگا، لیکن دیکھو ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی تھی. پوری کرنے والا تو مالک ایک ہی ہے، لیکن بس وہ جس کی جہاں پر عقیدت ہوتی ہے وہاں سے دے دیتا ہے اس کو. اب کسی کی عقیدت سچی ہے یعنی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور کسی کی جھوٹی ہے جو اپنی بنی بنائی ہے، اس کی اپنی گھڑی گھڑائی کوئی عقیدت ہے. تو ایک عقیدت مقبول ہے اور ایک عقیدت قیامت کے دن مردود ہے. قیامت کے دن وہ کام نہیں آئے گی تو کفر کے ساتھ عقیدت ہوگی. کہ قیامت کے دن تو ایمان والے کام آئیں گے اور ایمانی عقیدت کام آئے گی. اس میں یا ودودو جو پڑھنا ہے یہ قابو میں بھی آ جائیں گے لوگ اس سے. یا ودودو کا عمل ہے بڑا طویل ہے. اب 20,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. یا ودودو تو آسان، کتنی دیر لگے گی، ٹائم لگے گا؟ پڑھ کے دیکھ لیں کتنا لگے گی. 20,000 20 عدد ہے اس کا، اور 1000 ہے. 20,000 بار روزانہ پڑھنا ہے. اب اس میں 20 کی عدد پہ یہ جو ہے نا چلتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو بھی اس کو پڑھے گا، اگر آپ کا کوئی شخص ناراض ہے، آپ کا دوست ناراض ہو گیا، کسی کا سیٹ بڑا سخت ہے، کسی کے گاہک بڑے ٹیڑھے ہیں، کسی کے پارٹیوں نے پیسے لے کے بھاگے ہوئے، نہیں آ رہا، قابو نہیں آ رہا، آپ 200 مرتبہ یا ودود پڑھے، اس کا تصور کر کے اس کے سینے پہ آنکھوں پہ دم کریں.
اگر جائز مقصد سے ہوگا تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا آپ کا معاملہ. مہربان ہو کر وہ اگر اس کے جیب میں پیسے ہیں تو دے دے گا آپ کو, اور اگر وہ آپ سے کہیں سے بھی سودا خریدنا ہے تو آپ سے خرید لے گا. یعنی ایک محبت میں جو بندہ کام کرتا ہے وہ کرنا شروع ہو جائے گا. دشمن آپ کا دوست ہو جائے گا یا ودودو کے عمل سے. 200 مرتبہ پڑھنا ہے یا زیادہ کوئی سخت دل ہے تو 2000 بار پڑھ لے. تصور میں دم کر رہے ہیں. تصور میں دم کر لے. بہت سارے لوگ بیگم کو بھی قابو میں رکھنے کے چکر میں, اگر بیگم نے سن لیا تو وہ پھر کر لیں گی, پھر آپ قابو میں چلے جائیں گے. صحیح ہے نا. ماں نہیں بتانا ہے ہاں, کے لیے ماں نہیں دکھائی گیا. ہاں, یہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی یہ جو کرے یہ کافر کرے گا نا. دیکھو اللہ سب کا ہے, خالق ہے نا, وہ مالک ہے. دیکھو سب کو روزی دیتا ہے نا. اس کو لوگ نہیں مانتے لیکن وہ رب العالمین ہے, وہ سب کو دیتا ہے. تو اس دنیا میں اس نے ابھی پکڑنے کا منع کیا کہ میں پکڑوں گا قیامت کے دن. ابھی تمہیں مہلت ہے, چھوٹ ہے, جو چاہ کرو. ایمان لانا لاؤ, نہیں لانا نہیں لاؤ, کھانے کو ملے گا, پینے کو ملے گا, سب نعمتیں دوں گا, مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. یہاں تو کافر بھی اگر ان عملیات پر عمل کرتے ہیں تو ان کو ضمنی فائدہ ہوتا ہے, ان کا فائدہ ہوتا ہے ان کو. اور مومن کرے گا تو کیوں نہیں فائدہ ہوگا, بالکل فائدہ ہوگا. جائز کاموں کے لیے, یہ جائز محبت کے لیے, یہ میں پھر بتا رہا ہوں. محبوب قدموں میں وہ اگر ہاں, وہ محبوب قدموں والی بات نہیں ہے. یہ جائز محبت کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے. اگر کوئی معاذاللہ ناجائز کام کے لیے کرے گا تو الٹا دشمنی ہو جائے گی. پھر نہ کہیے گا یار بتایا کیا تھا, یہ تو کچھ اور ہی بات ہو گئی ہے. ہاں, وہ نہیں. جائز کام کے لیے تو صحیح اجازت ہے اس کی. پھر آپ پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے گا. خواجہ خواجگان کو دیکھیں نا, اب سارے لوگ دنیا میں جس کو دیکھو ان سے محبت کر رہا ہوتا ہے ان کی, کیونکہ آپ نے اس کی ریاضت کی, آپ نے یا ودودو کی بہت بہت ریاضت کی آپ نے. تو آپ کا جو نام سنتا تھا اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی تھی. آپ کی جو زیارت کرتا تھا, کلمہ پڑھتا تھا, کفر چھوڑ دیتا تھا. ایسے ہی تو نہیں 90 لاکھ مسلمان ہو گئے یار. اس وقت دیکھو مسلمان کتنے ہیں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش. پاکستان میں 25 سے 30 ہے, اتنے انڈیا میں ہوں گے اور اتنے بنگلہ دیش میں ہوں گے. تقریباً 90 کروڑ 80 کروڑ تو مسلمان ہے نا, ہے نا. ان میں سے دیکھو خواجہ کے ماننے والے کتنے ہیں. جو جانتا ہے وہ مانتا ہے ان کو. منکرین تو تھوڑے سے ہیں, بہت تھوڑے سے منکرین ہیں. شور زیادہ مچاتے تو لگتا ہے زیادہ ہے. 90 کروڑ میں سے میں نہیں سمجھتا کہ 70-80 کروڑ ان کو محبت والے نہیں ہوں گے ان کے. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جو ان کو جانتا ہے ان سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اللہ کا نام ہے نا یا ودود. اللہ کے نام کی برکت دیکھیں, جو اس کا نام لیتا ہے وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تمہارے رب ذوالجلال کا نام ہی بڑا برکت والا ہے. تو جو نام اللہ کا نام لے گا, کوئی سا بھی نام اس کا آپ لے لیں, آپ بھی برکت والے ہو جائیں گے. لے کے تو دیکھیں, اب جیسا انہوں نے پڑھا تھا آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیں, آپ بھی ہو جائیں گے برکت والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آگے تو بتا دیتا ہوں, 5 منٹ کے لیے سن لیں, کام آئے گی. کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا تھا بیٹا سننا ذرا, یہ جو نا کام کی بات ہے آپ کی. اب بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ ایک بدتمیز قسم کا کوئی آدمی ہے جو کہتا ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں نا, اس طرح کر کے بات کرتا ہے. بابا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے, یہی نا. اب بتاؤ. ہاں, اس کا ایک یہ بھی قول ہے کہ ماں تو شاہی کوئی نہیں,
اس کا یہ قول بھی ہے کہ ماں بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو جو اپنی ماں کو ایسا کہہ سکتا ہے تو وہ کسی بھی بزرگ کو کہہ سکتا ہے ایسا. تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. لیکن پھر بھی ایک بات بتا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد ہو گئی. مالک یوم الدین اللہ کی تعریف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی تعریف ہے اس کی. اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اپنے انعام یافتہ بندوں کے طریقے پہ چلا. انعام یافتہ بندوں کو تو بابا کہتے ہیں اور بزرگ کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے فرمان پہ چل کر انعام پا گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر انعام یافتہ ہو گئے، انہیں کو تو بزرگ کہتے ہیں. ہم کسی جوگی کو مانتے ہیں کیا؟ ہم کسی پنڈت کو مانتے ہیں کیا؟ ہم کسی مندر کے پجاری کو بڑا مانتے ہیں کیا؟ ہم تو اللہ کے ولی کو بڑا مانتے ہیں، اور یہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ انہیں کو بڑا کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اس کے قول کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. قرآن پاک کا انکار ہوا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے طریقے پہ چلو، یہ کہتا ہے وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو جو قرآن کے خلاف ہوتا ہے اس کو کفر کہتے ہیں. اس کو کہ اللہ ایک حکم دے رہا ہے، اس کے الٹ کوئی حکم دے. بھائی قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کیا ہے؟ پورے قرآن. انعام یافتہ لوگ کون کون سے ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ بندے اللہ نے 4 گنوائے. من النبیین نبی ہیں، والصدیقین اور اکابر اولیاء، نبیوں کے بعد جن کا مقام ہوتا ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اور ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت، بزرگان دین، یہ صدیقین ہیں. اور شہداء، اور جو اللہ رسول کے نام پہ لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیں. وہ صالحین اور عام اولیاء اللہ، نیک و کار بندے، یہ انعام یافتہ بندے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے طریقے پہ چلو. تو جو ہمارے طریقے پہ ہمارا بڑا ہوتا ہے ہم اس کو بزرگ کہتے ہیں نا. بھائی ہمارے بزرگوں نے ایسے فرمایا. کافر اپنے بزرگوں کے اس پہ چلتے ہیں، طریقے پہ چلتے ہیں، ان کے پاس چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا منع ہے قرآن پاک میں. ان ہی اللہ اسماء سمیتها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ فرماتا ہے یہ بتوں کو جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یا تم نے تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہوئے ہیں، کیا اللہ نے ان کے بارے میں کوئی حکم اتارا ہے کہ ان کی عبادت کرو؟ یعنی اللہ نے کافروں کو منع کیا کہ اپنے کافر آباء و اجداد، اپنے کافر بابوں کے پیچھے نہ چلو، بلکہ ایمان لے کر آؤ. تو کافروں کے بزرگ اور ہیں، اور اللہ کے انعام یافتہ بندے کچھ اور ہیں. تو ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کو مانتے ہیں نا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مان، وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. تو اللہ ان کو عزت دے رہا ہے اور ان کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دے رہا ہے، اور یہ ان کے رستے سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے. تو معنوی تعریف بھی ہے، یہ تحریف ہے. قرآن پاک کے معنی کی تحریف ہے، اور قرآن پاک کے متضاد حکم لگانا ہے. فقہا کے نزدیک یہ کفر ہے. تو ایسا کوئی آپ کو بھی کوئی کہتا ہوا ملے، اس کو بولو بھائی اپنے کفر سے توبہ کرو. یہ تم جن کو کہہ رہے ہو نا بابے،
تحقیر کا لفظ بول رہے ہو تم، جن کو اللہ نے عزت کے ساتھ یاد کیا ان کو، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ ان کو عزت دے رہا ہے، تم ان کو حقارت سے یاد کر رہے، ایمان چلا جائے گا تمہارا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پہ رکھے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں ہی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، شاید کوئی نہیں، وہ سب کچھ یہی ہے، انہی کو فالو کرو، تم انہی کو فالو کرو گے تو تم نجات یافتہ میں ہوگے، ورنہ نہیں ہوگے۔ اپنا الگ سے تم نے کوئی کر لیا، آپ حافظ ہیں نا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ابھی باسق بھائی ہوتے تو وہ جو نا آیت ہم کو نکالتے کہ دیتے کہ جو اللہ کے آیت، میں حافظ نہیں ہوں نا، اس لیے مجھے صحیح سے پوری آیتیں نہیں یاد ہیں، کوئی حافظ ہو تو وہ جن بتائے گا کہ وہ مسلمانوں کے رستے سے ہٹے، نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اتنا تو یاد آیا مجھے۔ ہاں، غیر سبیل المومنین، اور جو رسول سے الگ اپنا رستہ چن لے بعد اس کے کہ اس کو ہدایت آ چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں سے ہٹ کر اپنا اور کوئی رستہ بنا لے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی کے رستے پہ منہ پھیر دیں گے، اس کا چلنے دیں گے وہ جس طرف چلتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور جہنم میں اس کو پہنچائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو جو بزرگوں سے منہ پھیرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہے، پھر اس کو اس کے رستے پہ چلنے دیں گے، چل بھائی تو جا، تیرا اپنا ایک رستہ ہے۔ تو جو سارے بزرگوں سے منہ پھیر کر، اچھا خود ہمارا بزرگ بننا چاہ رہا ہے کہ سب کو نہ مانو میری مانو، اب جس کو مانتے اسی کو تو بابا کہتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں اسی کو تو ہم لوگ بابا کہتے ہیں۔ اب تو کہہ رہے کہ میری بات مانو، تو خود بابا بننا چاہ رہا ہے، سارے بزرگوں سے ہٹا کر اپنے پیچھے قوم کو لگانا چاہ رہا ہے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے بچائے، ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ہمارے بزرگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن پاک بھی ہے، احادیث بھی ہیں، بزرگوں کا طریقہ بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، انعمت علیہم والا صراط مستقیم ہے، الحمدللہ، وما علینا الا البلاغ۔